میں اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا کیونکہ میں اپنی بہن کی نند سے محبت کرتا تھا، پر اماں نے زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سے میری شادی کروا دی تھی۔ ایک دن بیوی کو باہر کھانے پر لے کر گیا اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ مر گئی تو اسے ویرانے میں چھوڑ کر گھر آ گیا اور سب کو کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ سب نے اسے برا بھلا کہا اور اماں نے میری شادی میری بہن کی نند سے کروا دی۔ میں بہت خوش رہنے لگا، مجھے کوئی ملال بھی نہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری بیوی روز رات کو باتھ روم میں بند ہو جاتی اور صبح باہر نکلتی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آتا۔ ایک دن غصے سے دروازہ توڑ دیا، مگر جیسے ہی سامنے بیوی پر نظر پڑی تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ اندر تو میری دونوں بیویاں تھیں۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ انسان صرف اسی کی تمنا کرتا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی قسمت انسان کی تقدیر میں وہ سب لکھ دیتی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ میں اپنی زندگی کی کہانی کو اپنے حساب سے لکھنا چاہتا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اوپر بھی ایک ذات موجود ہے جو مالک ہے اور قسمتوں کا فیصلہ کرنا اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر بدلنے چلا تھا، لیکن ایسا منہ کے بل گرا کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میری بڑی بہن رضوانہ کی منگنی تھی جب میں نے پہلی دفعہ ثنا کو دیکھا تھا۔ ثنا میری بہن کی چھوٹی نند تھی جس کا میں پہلے ہی نظر میں عاشق ہو گیا تھا۔ ثنا کے لمبے لمبے بالوں نے مجھے دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس پر اس کی قاتلانہ ادائیں تو ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ میں اپنی بہن کی منگنی میں سارا وقت ثنا کے آگے پیچھے گھومتا رہا اور ثنا بھی مسکرا مسکرا کر میرے جذبات کی پذیرائی کرتی رہی۔ میری ساری توجہ اس کی طرف تھی اور میری توجہ پا کر وہ مسرور ہو رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان لفظوں میں تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے دل کی بات بیان کر دی تھی اور اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ وہ بھی میرے لیے کچھ خاص جذبات رکھتی ہے۔ میری بہن کی شادی ختم ہونے تک میں یوں ہی اس کا دیوانہ بنا رہا، اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، لیکن جیسے ہی تقریبات کا اختتام ہوا میں ثنا کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگا۔ میری بڑی بہن رضوانہ کے بعد اب کیونکہ میری ہی شادی کی باری تھی، اس لیے میں رضوانہ کی شادی ختم ہوتے ہی اپنی امی کو بٹھا کر یہ بات بتا دی تھی کہ میں صرف اور صرف ثنا سے ہی شادی کروں گا اور وہ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر چلی جائیں۔ میری بے تابیاں عروج پر تھیں، اب میرا انتظار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب امی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے بتا دیا کہ میں ثنا سے کسی صورت تمہاری شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی ہے اور میں تمہاری شادی ہر صورت اپنی بہن کی بیٹی ناظمہ کے ساتھ ہی کروں گی۔ ناظمہ کا نام سن کر میں تو ہتھے سے ہی اتر گیا۔ وہ سانولی صورت والی لڑکی مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید چڑ تھی۔ بچپن سے ہی امی ہم سب بہن بھائیوں کو ناظمہ کی مثالیں دیا کرتی تھیں۔ وہ ہر کام میں اور پڑھائی میں بہت اچھی تھی، وہ ہر کسی کی آنکھوں کا تارا تھی، اسی لیے تو وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اوپر سے اس کی سانولی رنگت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے ناظمہ نے سب پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ ہر کوئی اس کے گن گاتا ہے، جبکہ مجھے تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی۔ اور اب جب کہ امی نے شادی کے لیے ناظمہ کا نام لیا تھا تو میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ میں کسی بھی صورت ناظمہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ثنا میری زندگی میں نہ بھی آتی تو تب بھی میری زندگی میں ناظمہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی امی کو صاف لفظوں میں بتا دیا، امی میں کسی بھی صورت آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن امی بھی تو آخر میری ہی ماں تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر لوں گی اور پھر اس گھر میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں رہے گی، تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ امی نے بس وقتی طور پر غصہ دکھایا ہے اور میرے کچھ دن منانے پر وہ مان جائیں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ امی نے تو قسم ہی کھا لی تھی کہ وہ ہر صورت ناظمہ کو ہی میری دلہن بنا کر ہمارے گھر لائیں گی۔ آنے والے کچھ دن تک میں امی کو مستقل یہ بات سمجھاتا رہا، امی میں ثنا سے ہی محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں کو میری محبت سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اپنی بہن کو زبان دے چکی تھی اور اب اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔
اور میری مرضی کے بغیر ہی انہوں نے میری اور ناظمہ کی شادی پکی بھی کر دی تھی۔ مجھے دھمکی بھی دی، اگر تم نے ناظمہ سے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجبوراً میں نے ثنا کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے ناظمہ کو اپنی دلہن بنا لیا۔ ثنا نے فون کر کے بہت احتجاج کیا، لیکن جب میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں دنگ رہ گیا۔ ثنا کو پانے کی خاطر میں تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر شادی کی پہلی رات ہی میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناظمہ کو اس کی اصل جگہ دکھا دی۔ اسے یہ باور کروایا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، کسی بھی صورت میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر ناظمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ جو دلہن بنی میرے انتظار میں بیٹھی تھی، میری بات سن کر جیسے اس کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور اب جب کہ وہ میرے سامنے میری دلہن بنی بیٹھی تھی، مجھے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور اسی غصے میں میں نے اس کا تکیہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اس کو اشارے سے نیچے دفع ہو جانے کا کہا۔ وہ بیچاری میرا غصہ برداشت کرتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ میں نے ناظمہ کی بجائے ثنا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے، اور ناظمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ہر تعلق کو نبھانے والی، لیکن میں جانتا تھا کہ بہت زیادہ عرصہ وہ یہ سب کچھ سہ نہیں پائے گی، اور ایک نہ ایک دن خود ہی میری زندگی سے نکل جائے گی۔ لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس ظلم کا حساب مجھے اسی دنیا میں چکانا پڑے گا۔ وہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تمام حقوق سے محروم ہو گئی تھی، اور میں ایک معصوم لڑکی پر اپنی مردانگی ظاہر کر کے بہت مغرور ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھتا، لیکن شاید معصوم کی آہوں نے مجھے برباد کرنا تھا۔ میں نے اسے روندنا چاہا، لیکن میں خود مٹی میں مل گیا۔ ہماری شادی کو کئی دن گزر گئے تھے۔ میرے دل میں ناظمہ کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ناظمہ اتنا ہی زیادہ میرے آگے پیچھے گھومتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی کہ وہ مجھے کسی بھی صورت اپنی طرف متوجہ کر لے، اور میں جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ میری ماں ناظمہ کے ساتھ میرے اس رویے کو کچھ دن تو خاموشی سے برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے بعد ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بیٹے، اگر تم نے ناظمہ کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلے تو مجھے اپنی ماں کی بات پر غصہ آیا کہ میری ماں کو میری خوشی کی رت کی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر میرے دماغ نے ایک نیا آئیڈیا نکال لیا، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا، امی آپ فکر نہ کریں، اب میں ناظمہ کا ہر ممکن حد تک خیال رکھوں گا۔ اگلے کچھ دن میں ناظمہ کے ساتھ اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کر لیا۔ ناظمہ بہت خوش بھی دکھائی دے رہی تھی، ہر وقت اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ میں نے ناظمہ کو بھی کافی حد تک اس بات پر یقین دلا دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اب اچھا ہو چکا ہوں، اور ایسے ہی ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا، امی میں ناظمہ کو کھانے کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر تو امی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ جب میں نے ناظمہ کو بتایا کہ ناظمہ میں تمہیں کھانا کھلانے باہر لے کر جا رہا ہوں، تو وہ فوراً ہی اچھے سے تیار ہو گئی۔ آج وہ بہت ہی زیادہ اچھی بھی لگ رہی تھی، لیکن میرا دل تو ثنا میں اٹکا ہوا تھا۔ پلان کے مطابق میں اسے لے کر ایک ہوٹل چلا آیا۔ ناظمہ اور میں اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانا آیا تو میں نے اسے کہا، ناظمہ میں اپنا فون تو گاڑی میں ہی بھول آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا ضروری فون آ جائے، تم ایسا کرو کہ جا کر نا میرا فون لے آؤ، جب تک میں کھانے کا آرڈر دے دیتا ہوں، اور پھر جب تک ناظمہ فون لے کر واپس آئی تب تک میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ یہ ایک ایسا زہر تھا جس کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہونا تھا، اور یہ زہر مجھے ثنا نے لا کر دیا تھا۔ میں نے بہت کم کھانا آرڈر کیا تھا اور ناظمہ سے کہہ دیا تھا کہ ناظمہ مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں بس تمہاری خاطر آیا ہوں، اور پھر میں بہانہ کر کے خود واش روم چلا گیا تاکہ مجھے کھانا بالکل بھی نہ کھانا پڑے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کے سامنے بیٹھا رہتا تو وہ ضرور مجھے کھانے کا کہتی، اور ایک دو نوالے مجھے لینے ہی پڑتے۔ جب میں واش روم سے واپس آیا تو ناظمہ پورا کھانا ختم کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے بل کی ادائیگی کی اور ناظمہ کو گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان سی جگہ لے آیا۔ ناظمہ حیرت سے پوچھنے لگی اب ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا، ارے میں تمہیں سیر کروانے لایا ہوں۔
اتنے میں اچانک ہی ناظمہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے فوراً اسے گاڑی سے نکال کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی میں سے اس کا بیگ نکال کر اس کے پاس رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی موت کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے سامنے ہی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ جیسے ہی اس کی گردن ڈھلکی، میں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی ماں کو بتایا، امی، ناظمہ تو کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ جانے سے پہلے وہ مجھے یہ کہہ کر گئی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کی ماں نے اس کی شادی زبردستی میرے ساتھ کروا دی تھی اور اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کوئی بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ میری بات سن کر میری ماں کو بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن میں نے قسم کھا کر انہیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ناظمہ کی ماں بھی یہ خبر سنتے ہی فوراً ہمارے گھر آ گئی۔ انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، ان کی بیٹی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ان کی بیٹی واقعی فرار ہو چکی ہے۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد میں نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں اماں کو کہا، امی، اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ میری شادی ثنا سے کروا دیتی، کم سے کم مجھے یوں دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ ہر کوئی مجھ سے ناظمہ کے حوالے سے سوال کرتا ہے اور میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اگر اب میں تمہاری شادی ثنا سے کروا دوں تو؟ ماں کی بات سن کر میں تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور میں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ اماں بھی جیسے منتظر ہی بیٹھی تھی، اگلے ہی دن رشتہ لے کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایک بار پھر میری شادی کی رسومات شروع ہو گئیں اور اب کی بار ثنا میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میری زندگی میں تو جیسے بہار ہی آ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی ناظمہ کے ساتھ کیا تھا، مجھے اس کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی ثنا کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزارنا شروع کر چکا تھا۔ شادی کے کچھ دن کے بعد ہی ثنا نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی۔ وہ رات ہوتے ہی خود کو واش روم میں بند کر دیتی اور صبح تک باہر ہی نہ نکلتی۔ ثنا گمسم سی رہنے لگی تھی۔ میں اسے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتا، لیکن وہ کسی صورت دروازہ ہی نہ کھولتی۔ میں ہر رات اس کے انتظار میں گزارنے لگا، لیکن وہ روز رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر خود واش روم میں بند ہو جاتی۔ ایک رات میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازہ توڑ ڈالا اور جب اندر داخل ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ ثنا ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میری پہلی بیوی ناظمہ وہیں ایک طرف سفید لباس پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ ناظمہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ میں جو بہت غصے میں واش روم کے اندر داخل ہوا تھا، میرا غصہ جھاگ کی طرح بہہ گیا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے جان لیوا تھی کہ میرے سامنے اس وقت ناظمہ کی روح کھڑی ہے، جبکہ اس ثنا کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے سینے سے آ کر لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ہر جگہ ناظمہ ہی دکھائی دیتی ہے، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں بھی ناظمہ کو دیکھ رہا تھا، جو مجھے زندہ انسان جیسی لگ رہی تھی۔ ثنا مجھ سے کہنے لگی، ناظمہ مجھے کہتی ہے کہ اگر رات کو واش روم سے نکلی اور تمہارے قریب آئی تو یہ میری جان لے لے گی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ ناظمہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں خود بھی تھوڑا تھوڑا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے جنوں، بھوتوں اور روحوں پر یقین نہیں تھا، لیکن ناظمہ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوبارہ واپس آ جاتی؟ ثنا خوف کے مارے بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر لٹا دیا اور جب میں واش روم میں واپس گیا تو ناظمہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب تو میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ جب ثنا کو ہوش آیا تو وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، چلانے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو ناظمہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ڈر تو میں بھی کیا تھا، لیکن میں اس طرح ثنا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ثنا کو پانے کی خاطر تو میں نے ناظمہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن ثنا تو کسی بھی صورت اب اس گھر میں رہنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکلنے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے صبح تک کے لیے روکا اور جیسے ہی صبح روشنی پھیلی وہ فوراً ہی میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ناظمہ نے تو میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، اس لیے اس کا زندہ ہونا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن رات کو جو واش روم میں کھڑی تھی وہ ناظمہ ہی تھی۔
تو کیا ناظمہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے آئی تھی؟ یہ سوچ کر تو میری جان پر بن آئی تھی۔ صبح جب میری اماں اٹھی تو مجھ سے ثنا کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ میں خود اتنا زیادہ پریشان تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اماں کو ناظمہ کی روح کے بارے میں بتا دیا۔ اماں نے حیرت سے کہا، ارے بیٹا، جب ناظمہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو پھر اس کی روح کہاں سے آ گئی؟ میں نے روتے ہوئے اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سن کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اماں مجھے حیرت سے کہنے لگی، ثنا جیسی لڑکی کی خاطر تو نے ناظمہ کو مار دیا؟ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ ثنا کا کردار کیسا ہے؟ ہر تقریب میں 10 مردوں کو اپنی ادائیں دکھانے والی عورت کو تو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور بیوی بنا بھی لایا، مگر اس کے لیے تو نے ناظمہ جیسی با کردار با حیا عورت کو مار دیا۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ میں اماں سے معافی مانگنے لگا۔ اماں غصے سے کہہ رہی تھی، ارے بدبخت، مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو نے ایک بے قصور لڑکی کی جان لی ہے، اس کی سزا تو تجھے بھگتنی ہی پڑے گی۔ اب اگر ناظمہ کی روح یہ چاہتی ہے کہ تو ثنا کو طلاق دے تو تجھے ایسا کرنا ہی ہوگا۔ تیری جان ہمیشہ کے لیے اس سے آزاد ہو جائے گی۔ ویسے بھی ثنا تو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دوبارہ واپس آئے گی۔ میں اتنی آسانی سے ثنا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے فون کیا لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھی۔ وہ مستقل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں اور ناظمہ اسے مار دے گی۔ 2 دن تک یہی سلسلہ یوں چلتا رہا۔ اب تو مجھے بھی ناظمہ کی روح مجھے بھی اکثر دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے ثنا کو فون پر ہی طلاق دے دی تھی۔ جس شادی کو کرنے کے لیے میں نے انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، آج مجھے اسی شادی کو خود ہی توڑنا پڑا تھا۔ میں اگر اسے چھوڑنا نہ بھی چاہتا تو بھی ثنا کسی صورت واپس آنے کے لیے راضی نہ ہوتی، اور میں جانتا تھا کہ ماں کی بات ٹھیک ہے، بس میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ثنا کی عادت تھی کہ وہ ہر تقریب میں اپنی ادائیں دکھا دکھا کر مردوں کو ایسے پاگل بناتی کہ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتا۔ مجھے بھی تو شادی کے چند دن کے بعد ہی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ ثنا کو طلاق دینے کے 2 دن کے بعد جب میں اپنے دفتر سے واپس گھر آیا تو میں نے ناظمہ کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر ناظمہ کی روح آئی ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی ناظمہ نے جس طرح سے سلام کیا، میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ناظمہ کی روح نہیں بلکہ ناظمہ ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی اور خوش آمدید کہا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ناظمہ نے مجھ سے چائے کا پوچھا تو مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ناظمہ سے کوئی سوال کرتا، میری ماں بھی کمرے میں آ کر ناظمہ کے برابر بیٹھ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا جس میں میری ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ پھر ناظمہ خود ہی مجھے بتانے لگی، جب آپ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا تو پہلے میں بہت خوش ہوئی، لیکن پھر میں نے ثنا اور آپ کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خاموشی سے آپ دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گی۔ لیکن پھر جب اماں نے مجھے یہ بتایا کہ ثنا کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے اور اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آپ کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میری ساری کوششیں بیکار گئیں۔ جب آپ مجھے ہوٹل کھانا کھلانے لے گئے تو میں اس دن بہت خوش تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی سچ میں شادی شدہ لوگوں کی طرح بہتر ہو رہی ہے۔ جب آپ نے مجھے فون لانے کے لیے بھیجا تو میں فون لینے کے لیے چلی گئی، مگر جیسے ہی میں نے آپ کا فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے میسج کھول لیا، لیکن اسے پڑھ کر تو میری سانسیں رک گئیں۔ وہ ثنا کا میسج تھا۔ ثنا نے لکھا ہوا تھا کہ زہر کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے ہوٹل چھوڑ دینا۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی خالہ زاد بھی تو تھی۔ پھر جب میں فون لے کر واپس آئی تو آپ نے کھانا میرے سامنے رکھا اور خود واش روم میں جانے کا بہانہ کیا، وہاں سے اٹھ گئے۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا کھانا ضائع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے حساب سے مجھے مرنا ہوگا۔ پھر آپ مجھے ایک ویران سی جگہ پر لے گئے، وہاں میں نے مرنے کا ناٹک کیا۔ آپ نے جانے سے پہلے میرا بیگ بھی میرے پاس رکھ دیا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ میرا بیگ میرے پاس تھا جس میں میرا فون موجود تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں آپ کی اماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی تو اماں نے مجھے کہا کہ تم گھر واپس نہ آنا بلکہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور انہیں بھی ساری حقیقت بتا دو۔
اور کچھ دن وہیں چھپ جاؤ۔ سامنے آؤ گی تو ہو سکتا ہے یہ دونوں تمہیں دوبارہ مارنے کی کوشش کریں، اس لیے ثنا کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی واپس آنا۔ اور پھر کچھ دن بعد آپ نے ضد کر کے ثنا کے ساتھ شادی کر لی، تو ہم نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ اب اسی گھر میں آ کر رہوں گی اور کبھی کبھی ثنا کو اپنی جھلک دکھا کر اسے ڈراؤں گی کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ میں اپنے منصوبہ میں کامیاب بھی رہی، آپ کی اماں نے بھی پورا میرا ساتھ دیا، اور ثنا جس چور رستے سے اس گھر میں گھسی تھی میں نے اسی رستے سے واپس باہر نکال دیا۔ اگر آپ مجھے سیدھی طرح سے ثنا کے بارے میں بتا دیتے، شادی کی اجازت لے لیتے، تو میں شاید آپ کو اجازت دے دیتی۔ میرے دل میں تو آپ کے لیے محبت ہی محبت تھی، میں بھلا آپ کی خوشیوں کے خلاف کیسے جاتی؟ لیکن آپ نے تو مجھے ہی مارنے کا منصوبہ بنا کر خود کو اتنا گرا لیا، اب میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اب آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں ناظمہ کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ ثنا ذرا سے خوف میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ ناظمہ نے مجھے کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اب میں ناظمہ کو چھوڑ کر اپنا خسارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا، جبکہ میں معافی کے قابل تو نہیں تھا۔ میرا اور ثنا کا تعلق تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے ناظمہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔